هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أما بعد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بأي ذنب قتلت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست آواز بلند دے پاک نذران پیش کرو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ گئے. آج دنیا میں خیر الورا گئے آ گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا. مصطفیٰ گئے مجتبیٰ گئے. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ گئے. اور سردب سے رسولوں کے بھی جھک گئے. سردب سے رسولوں پہ بھی جھک گئے. جس گھڑی سید الانبیاء گئے. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ گئے. اللہ پر مطلع دلا تعداد میں شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ فیض گدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. میری واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان خالق کائنات نے سن جمعۃ المبارک کی ایسی سونی نعمت دوبارہ عطا فرمائی. خالق کائنات کا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی یاد وچ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خالق کائنات ساڑھے مل کے بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، ذکر اذکار سننا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر مصطفیٰ دے صدقے دے نال ساڑھے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے. خالق کائنات سن نیک اور صالح زندگی عطا فرمائے. میرے واجب القدر قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو آیات مقدسہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اس کے ضمن و ظاہر چند ایک چیزاں تھوڑے گوش گزار کرنی نے
دعا ہے خالق کائنات زبان کے حق جاری فرمائے اور سانو سارے نو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کردا ہاں، جنوں چاہواں میں پتر عطا کردا ہاں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا بِأَيِّ ذنب قتلت، قیامت والے دن سب تو پہلا سوال حقوق اللہ دے وچ نماز دے بارے دے وچ ہوئے گا، اور سب تو پہلا فیصلہ حقوق العباد دے وچ قتل دے بارے دے وچ ہوئے گا۔ خالق کائنات قیامت والے دن انہاں معصوم بچیاں جنہاں کو زندہ درگور کیتا گیا، جنہاں کو ماں کے پیٹ دے وچ مار دیتا گیا، جنہاں کو زندگی دی دنیا دیاں روشنیاں، دنیا دیاں خوشیاں نصیب نہ ہوئیاں، خالق کائنات انہاں دے کولوں سوال کرے گا بِأَيِّ ذنب قتلت، کہ تانوں کس وجہ کس گناہ دے سبب تانوں قتل کیتا گیا۔ میرے واجب القدر اج دا میرا موضوع جڑا ہے وہ ساڈیاں دھیاں دے بارے دے وچ ہے کہ اسلام دے وچ بیٹیاں دا کی رتبہ ہے، بیٹیاں دا اور حضرت عورت دا دین اسلام دے وچ کی مقام ہے۔ تانوں پتہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری تو پہلے حضرت انسانیت دا قافلہ لٹ چکیا سی، انسان ہونے دے باوجود جانوراں نال بھی بدتر سی۔ ذرا اس چیز تے غور کرو کہ ایک باپ اپنی چھوٹی جی معصوم بچی نو زندہ دفن کر کے اس تے فخر محسوس کرتا سی۔ گناہ اج بھی ہوندے ہیں، قتل اج بھی ہوندے ہیں، لیکن مجرم جڑا ہے جہدے کولوں قتل ہوندا ہے، جہدے کولوں گناہ ہوندا ہے، وہ منہ چھپاتا پھردا ہے کہ میرے کولوں گناہ ہوئے، میرے کولوں اتنا بڑا جرم ہو گیا، وہ منہ چھپاتا ہے۔ لیکن کیسی گمراہی اور کیسا اندھیرا کہ باپ اپنی سگی بیٹی زندہ درگور کر کے، زندہ دفن کر کے اس تے فخر محسوس کرتا سی کہ میں اپنی پگڑی نو داغ لگن تو بچا لیا۔ میرے محبوب دی جلوہ گری تو پہلے المجاشی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوندے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا کلمہ پڑھن تو پہلے 360 بچیاں 360 بچیاں جنہاں نوں میں انہاں دے والدین انہاں نوں دفن کرنا چاہتے سن، لیکن میں انہاں نوں بچا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہاں دے اس زمانے دے وچ، گمراہی دے اس زمانے دے وچ میری وہ کیتی ہوئی نیکی خدا میں کوئی بدلہ ملے گا، کوئی اجر ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا المجاشی بدلہ تینوں مل نہیں گیا، بدلہ تینوں مل نہیں گیا کہ خالق کائنات نے تیرے سینے نو نور ایمان دے نال منور فرما دیتا ہے، اور بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ خالق کائنات نے تینوں ایمان دی دولت نصیب کر دیتی ہے۔ 360 بچیاں عرض کی یا رسول اللہ کدی میں وہ والدین کو دولت دے دیتا، پیسہ دے دیتا، کدی جانور دے دیتا، کدی اس بچی دی محبت جڑی ہے وہ دے دل دے وچ بٹھاندا، اس بچی دا فکر وہ دے دل دے وچ بٹھاندا کہ اللہ دے بندے ذرا غور کر، معصوم بچی ہے، بے گناہ بچی ہے، اس کو تو زندہ دفن کرنے لگا ہے، وہ دی محبت وہ دے دل دے وچ باپ دے دل دے وچ پاندا، جس دی وجہ تو وہ بچی دفن ہون تو بچ جاتی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ
او دا اجر تینوں یہ ملیا کہ خالق کائنات نے کفر دے اندھیرے دے وچوں تینوں نکال کے ایمان دے نال تیرا دل منور کر دیتا ہے۔ رواج القدر آج جس وقت یہ آیا مقدسہ پڑھی جاتی ہے نا بھی ای ذنب قتلت، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی انہاں معصوم بچیاں دے کولوں سوال کرے گا۔ حالانکہ قانون کی ہے، ذرا اس چیز تے غور کریا جائے، قانون یہ ہے کہ جڑا جرم کرے مجرم دے کولوں سوال کیتا جاتا ہے۔ شراب پین والے دے کولوں سوال کیتا جائے گا، عدالت دے سوال شراب پین والے دے کولوں کیتا جاتا ہے کہ تو شراب کیوں پیتی۔ زانی دے مجرم کٹہر دے وچ کھڑا ہوئے گا، وہ والدین وہ باپ جڑا ہے وہ کٹہر دے وچ کھڑا ہوئے گا، لیکن اس دے باوجود خالق کائنات انہاں معصوم بچیاں دے کولوں پوچھے گا بھی ای ذنب قتلت، تانوں کس جرم دے بدلے قتل کیتا گیا۔ علماء کرام یہ تفصیل دے وچ لکھتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ مجرم دے کولوں سوال ہوئے کہ تو جرم کیوں کیتا، لیکن بچی نو قتل کرنا، بچی نو زندہ دفن کرنا اتنا گناؤنا جرم ہے کہ خالق کائنات کو اتنا ناپسند ہے کہ خالق کائنات کل بروز قیامت ایسے مجرم منہ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جس وقت اسی تلاوت کرتے ہیں یا جس وقت یہ وضاحت اسی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو مکہ مکرمہ دے جڑے کفار سن انہوں نے واسطے سی، یہ عذاب تو انہوں نے ہوئے گا کیونکہ انہوں نے بچیاں زندہ درگور کی تھیں، سانوں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوئے گا۔ میرے وجہ القدر ذرا غور کرو، اج بھی بچیاں نو قتل کرن دا سلسلہ اج بھی بند نہیں ہویا۔ کدی اس چیز سے غور کیتا ہے؟ تسی کہو گے شادی ہو کس طریقے دے نال بچیاں دا قتل اج بھی ہو رہا ہے، ذرا جا کے ہسپتالاں دے وچ ویکھو، جڑا ابوشن نام دا ایک لعنت جڑی سارے وچ اٹھی ہوئی ہے، جس وقت ماں کو پتہ چل گیا یا باپ کو پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے تو پھر کی ہوتا ہے، اس معصوم بچی کینچیاں دے نال کٹ کے ماں دے پیٹ دے وچوں نکال دیتا جاتا ہے، چھریاں دے نال کٹ کے۔ اتنے میں ایک گل عرض کراں گا، ساڈے نالوں اس کام دے وچ نہ وہ کافر چنگے سن کہ وہ اپنی بچیاں نو چند دن واسطے 1 یا 2 سال یا 3 سال یا چند دن دے سال انہوں نے لین کی اجازت سی، لیکن ساڈا اج کل دا ماحول جڑا ہے ایسا ظالم باپ ہے کہ بچی باہر دا سال لے نہیں سکتی، ماں دے پیٹ دے اندر ہی چھریاں دے نال کٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کر بروز قیامت جس وقت خالق کائنات انہاں بچیاں دے کولوں سوال کرے گا کہ تیرا کی حشر ہوئے گا، 1 یا 2 یا 3 بچیاں ہو جان تو یار بیٹی آ کے کہتے ہیں یار بڑا افسوس ہویا، اللہ کا حکم ہے کہ تینوں رب نے دھیاں ہی دیتیاں نے، پتر کوئی نہیں ہویا، افسوس آ کے کر دے۔ ذرا غور کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ اس والدین کے واسطے بشارت ہے، اس والدین دے ایک سینے دا فخر ہے، ایک دل دا فخر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جنیاں 3 بیٹیاں ہوں انہاں دا سونا نام رکھے، سونی پرورش کرے اور پھر سونی جگہ انہاں دی شادی کر دے۔ لوگوں سنو، کل بروز قیامت میرے نال انج ہوئے گا جویں ہے 2 انگلیاں، بروز قیامت میرے نال انج کھڑا ہوئے گا۔ اج ساڈا ماحول کی ہے کہ ساڈی بیٹھک دے وچ کوئی چودھری آ جائے تے اسی لوگاں نوں بڑے فخر دے نال دستے پھرتے ہیں میں فلاں چودھری صاحب دے نال کار تے سفر کیتا، میں فلاں نمبردار صاحب دے نال بڑا طویل سفر کیتا۔ میرے واجب القدر اگر چاہنا ہے کہ قرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں نصیب ہو جاوے تو پھر خوش دلی دے نال بیٹی دی پرورش کریا کر،
اس حدیث مبارکہ ذرا غور کر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت اور جنت کا ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ جڑا نہ ختم ہونے والا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. اج ہر دل کی تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانو قرب نصیب ہو جائے، صحبت نصیب ہو جائے. ساری تمنا ہے کہ سانو موت آوے کہ مدینہ کی دھرتی تے موت آوے. تو آؤ میرے محبوب نے خوشخبری دیتی ہے کہ جہدیاں 3 بیٹیاں ہوں. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہدیاں 2 بیٹیاں ہوں. میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا وہ دے واسطے بھی یہی بشارت ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہدی 1 بیٹی ہوگی وہ دا سونا نام رکھے، سونی پرورش کرے اور سونی جگہ کی شادی کرے. میرے محبوب نے فرمایا وہ دے واسطے بھی یہی بشارت ہے. کل روز قیامت جب یہ 2 گھڑیاں نے انج میرے نال کھڑا ہوئے گا. ذرا غور تک کتنی خوشخبری. مبارک ہے انہاں لوگوں دے واسطے، مبارک ہے انہاں لوگوں دے واسطے. روایت میں آتا ہے کہ جس وقت بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، بیٹا سانو زیادہ خوشی ہوتی ہے پتر دی. بیٹا جس وقت پیدا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے جا اپنے باپ دے نال جا کے وہ دی مدد کر، اپنے باپ دے نال جا کے اپنے باپ کی مدد کر. جس وقت بیٹی آتی ہے تو آواز آتی ہے جا کے اپنے باپ کے کولو جا، اس وجہ تو جانے گی کہ تیرے باپ کی مدد اسی کریں گے. بیٹی جس وقت گھر دے وچ پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نورانی فرشتے آتے ہیں، خالق کائنات دے نورانی فرشتے آتے ہیں اور اپنے نورانی پراں دے نال اس بچی نو چھپا لیتے ہیں. اس معصوم بچی نو اپنے پراں دے نال چھپا لیتے ہیں اور بچی نو کہتے ہیں مبارک ہوئے تیرے واسطے بھی تیرے باپ دے واسطے بھی، مبارک ہوئے تیرے واسطے بھی تیرے باپ دے واسطے بھی. میرے واجب القدر آج اس غیر گزرے زمانے دے وچ 1450 سال پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی دی عظمت نو، بیٹی دی فضیلت نو بیان کر گئے. میرے محبوب نے فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے خوشی دے موقع دے وچ بھی ویکھیا، غم دے موقع دے وچ بھی ویکھیا، ہر مواقع تے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ جس وقت آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آندیاں ملاقات کے واسطے، ملن واسطے جس وقت اپنے باپ دے کولوں آندیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تے بیٹھے ہوندے، جس مسند تے بیٹھے ہوندے، جس منبر تے بیٹھے ہوندے، اس منبر نو چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اور جس جگہ تے آپ بیٹھے ہوندے اس جگہ تے اپنی بیٹی کو بٹھا دے اور پھر کی فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں اور میرا باپ تیرے تو قربان ہوئے. صحابہ اکرام کا معمول زندگی سی. میرے آقا علیہ السلام جس وقت بھی پکار دے تو صحابہ اکرام فرماتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تہاڈی قدماں تو ساڈے والدین بھی قربان. حضرت فاطمہ جس وقت تشریف لے آئی ہیں تو میرے محبوب فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان. ذرا غور کر، ساڑی بیٹھک دے وچ کوئی چودھری آ کے بیٹھ جائے اسی کھولیا نہیں سمجھتے. او دی شان او دی عظمت نو کون پہچان سکتا ہے کہ جے واسطے امام الانبیاء نے اپنی مسند چھوڑ دیتا. امام الانبیاء نے اپنی مسند نو چھوڑ کے اس مسند دے اوتے حضرت فاطمہ الزہرا نو بٹھایا. بچیاں والدین دے واسطے ذریعہ نجات نہیں. ہر انسان جڑا ہے، ہر بچہ جڑا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، وہ اپنا رزق خود لے کے آئے. رب ذوالجلال او دا رزق دے کے بھیجتا ہے، لیکن ماں باپ کے واسطے بیٹیاں جڑیاں ساڈے ماحول کے مطابق دھیاں گھر دے وچ جم پین تے باپ کہندا ہے کہ میرے موڈیاں دے اوتے بوجھ آ گیا،
میرے موڈے چک گئے، یہ بھی کہاوت ساڑھے مشہور ہے کہ میرے موڈے چک گئے۔ میرے واجب القدر ذرا غور کر کے دیکھ کہ بیٹی کا نام ہے فاطمہ، وہ بھی بیٹی ہے جس کا نام ہے عائشہ، وہ بھی بیٹی ہے جس کا نام ہے حفصہ، وہ بھی بیٹی ہے جس کا نام ہے زینب بنت اسد، زینب بنت علی۔ کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، بھائیاں نے اپنی جان نثاری پیش کی تھی اور جنت کی طرف چلے گئے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے جنت کی طرف چلے گئے، لیکن بیٹی سی حضرت علی مدینے تو قافلے کو لے کے چلیے میدان کربلا تک، میدان کربلا کو واپسی لے کے چلی ہے تو بیٹی چلی ہے دوبارہ مدینے تک۔ اس قافلے میں پہنچاؤن والی مدینے تک بیٹی ہے، بیٹا نہیں۔ ساڑھے گھر ساڑھی گود دے وچ زینب تو نہیں آ سکتی، لیکن زینب دی کنیز تو پیدا ہو سکتی۔ عمر دے اخیرلے حصے دے وچ نا، عمر دے اخیرلے حصے وچ جتنے پتر بھی ساتھ چھڑ جاتے ہیں اتنے بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھی کہ ہفتے دو ہفتے واسطے تو باہر جانے تے واپسی جس وقت تو گھر دے وچ آویں، اس چیز کو نوٹ کری، جس وقت تو اپنے گھر دے وچ آویں وہ بیٹی ہی ہے جڑی دوڑ کے باپ دے سینے دے نال لگی۔ ہزاراں پریشانیاں ہون، لکھاں پریشانیاں ہون، دکھاں دے نال ٹوٹی ہوئی ہوے نا، باپ صرف پکڑ کے سینے دے نال لگا لے اور صرف پیار دے نال ہاتھ پھیر دے سر تے اور صرف اتنا کہہ دے بیٹا غمزدہ نہ ہوئی، دکھی نہ ہوئی، پریشان نہ ہوئی، تیرا پیو اجے تک زندہ ہے۔ تو خدا دی قسم بیٹی نو سارے دکھ بھول جاندے، زمانے دے سارے دکھ بیٹی دے واسطے وہ بھول جاندے، صرف باپ دے اتنے لفظ۔ بیٹی جس وقت جوان ہوتی ڈردی ہوئی اپنے جوان بھائیاں دے کولوں نہیں منگتی، اس ڈر دی وجہ تو، اس خوف دی وجہ تو کہ ہو سکتا ہے پرجائی غصہ کر جائے، ہو سکتا ہے بھائی سامنے انکار کر دے، لیکن بڈھے ماں باپ دے کولوں منگتی ہوئی نہیں قدرہ دی، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میرا انکار کر سکتا ہے، میری بھابی انکار کر سکتی ہے، لیکن میرا بڈھا باپ جڑا ہے کتوں بھی لیا کے وہ میرے واسطے لیا کے میری مراد کو پورا ضرور کرے گا۔ تو میرے واجب قدر بیٹیاں دی قدر کرو۔ جس طریقے دے نال زمانے جہالیت دے وچ بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاتا سی، اج دے زمانے دے وچ بھی انگریز نے بہت ہی طریقے دے نال سانو پھر اسے جہالت دے وچ دوبارہ لے آندا ہے۔ اسی بیٹیاں نو بوجھ سمجھن لگ گئے، بیٹیاں نو بوجھ سمجھن لگ گئے۔ ذرا غور کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جس وقت چوتھی بیٹی پیدا ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت پیدا ہوئی تو اللہ کے نورانی فرشتے بھی مبارک دین واسطے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبارک ہوئے، تواڈے گھر لخت جگر تواڈی نور نظر پیدا ہوئی۔ میری واجب القدر بیٹیاں دی قدر کرو، بیٹیاں دے نال محبت کرو۔ یہ بیٹیاں ہی نے جڑیاں ساڈے واسطے رات کو اٹھ اٹھ کے دعاواں کر دی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کس وجہ کو؟ میری نو میرے نال وفادار نہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے، نو تو میں بڑی پڑھی لکھی لے کے آیا سی، بڑی نسلی لے کے آیا سی، لیکن مینوں ویڑے دے وچ چلدا پھردا ویکھ کے راضی نہیں۔ اسی گل دے اکو پہلو نوں ویکھدے ہاں کہ ساڈی نو ساڈے نال وفادار نہیں۔ میرے واجب القدر جس وقت تک اس باپ کے دل دے وچ بیٹی دی محبت رہی ہے، کوئی ایک واقعہ ہے کہ کسی نو نے اپنے سورے نو گھر دے وچوں تکے مار کے کڈیا ہوگا، تیرے دل دے وچوں جس وقت بیٹی کی قدر ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہو دی صورت دے وچ تیرا دشمن پیدا کر دیا۔ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری نو تیری قدر کرے تو پھر تیرے واسطے ضروری ہے کہ تو اپنی بیٹی کی قدر کر، اپنی بیٹی کے نال محبت کر۔ جس وقت اپنی بیٹی نو تو شریعت کے دائرے دے وچ رکھے گا، بڑیاں دا احترام کرنا سکھائے گا، بیٹی نو سمجھے گا،
بیٹی دے نال محبت دے نال پیش آئے گا. پتر اگر کوئی گناہ کر لے وہ دے واسطے صرف آخری پوری ہی ہوتی ہے. لیکن اگر ساری بیٹی کوئی گناہ کر لے تو پھر کی ہوتا ہے؟ باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، پھر بیٹی کی خیر نہیں. پھر سارے تصورات اگلے پچھلے سارے دل کے دماغ میں گھومتے ہیں کہ یہ وجہ تو میرا 4 لاکھ روپیہ، میرا 5 لاکھ روپیہ ضائع ہوتا ہے، یہ وجہ تو کچھ ہونا، مجھے کچھ کرنا پینا. میرے واجب القدر ذرا غور کر، بیٹی کو اسی بوجھ سمجھتے ہیں، اج کے زمانے میں بوجھ سمجھتے ہیں. جس وقت تلاوت کی جاتی ہے بے ذنب قتلت تو پھر دماغ کے وہی تصور آتا ہے کہ اس زمانے جہالت کے یہ آیا مقدسہ جڑی ہے انہوں دے واسطے ہے. نہیں میرے واجب القدر، قرآن ہر موقع تے، ہر زمانے دے وچ ہر انسان کے واسطے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہر انسان دے واسطے قرآن دا ایک ایک حرف جڑا ہے وہ انسان ہر انسان دے واسطے ہدایت ہے، ہر زمانے دے انسان دے واسطے ہدایت ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا بھی ای ذنب قتلت، اس بچی دے کولوں پوچھیا جاوے گا کہ تینوں کس جرم دے وچ، کس ظلم دے وچ تو کی جرم کیتا سی جس جرم دی تینوں سزا ملی کہ تینوں زندہ دفن کر دیتا گیا یا تینوں ماں دے پیٹ دے وچ ہی دفن کر دیتا گیا. تو وہ بچی کی کرے گی؟ وہ بچی آکھے گی کہ میرے کو مینوں تا کوئی پتہ نہیں کہ میں کی جرم کیتا سی، مینوں کسی چیز کا نہیں پتا کہ میں کی جرم کیتا سی. میرا جرم صرف یہ ہے کہ میرے گھر دے وچ پیدا ہو گئی، یہ گھر دے وچ پیدا ہو گئی، صرف اتنا جرم سی، اس تو علاوہ کوئی جرم نہیں. میرے جرم کا اگر پوچھنا ہے تو میرے باپ کو پوچھو. تو رب ذوالجلال اس ظالم باپ دے کو کسی قسم کا کوئی سوال کا درکنار اس کی طرف اپنا روح اکبر خالق کائنات توجہ ہی نہیں فرمائے گا، باپ کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائے گا. ذرا غور کر، کل بروز قیامت اس باپ نے، اس ظالم باپ نے یا اس ظالم ماں نے، اج ماما بھی جڑیاں ساڑیاں بہناں نے اسپیکر کے ذریعے بات سن رہی ہیں، ساڑیاں بہناں بھی جڑیاں اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں. خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اندرون خانہ جا کے گوشت کروا رہی ہیں اپنے بچے کو گران والا جڑا ظلم ہے. 3 مہینے تو بعد یا 4 مہینے تو بعد جس وقت پتہ چلیا کہ پتر نہیں ہے بلکہ دھی ہے، تو پھر اتنا زیادہ ظلم ایک معصوم جان دیتی. حضرت داہیہ کلبی میرے محبوب کے غلام نے ایمان لے ہوں تو پہلے نا آپ شکل بھی بہت سونے سن اور دولت مند بھی رج کے سن، بہت ہی زیادہ خوبصورت سن، بہت زیادہ خوبصورت سن. میرے محبوب کے کولوں نہیں گزرے، میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا ایڈی سونی صورت تے جہنم دے وچ سڑے گی، ایڈی سونی صورت تے جہنم دے وچ سڑے گی. بس دل تے چوٹ پہنچ گئی. آپ فرما دیں کہ رات بڑی میں کوشش کی تھی، کروٹا بدلتا رہا لیکن نیند نہ آئی، وہی گل بار بار میرے دل تے چوٹ کر دی. صبح جس وقت اٹھیا محبوب خدا دی خدمت وچ حاضر ہویا، میرے محبوب دے دل دے وچ پتہ نہیں کی آیا، اپنی کالی کملی موڈے تو اتاری تے بچھا دیتی. داہیہ قلبی دے واسطے کالی کملی بچھا دیتی. حضرت داہیہ قلبی نے وہ چادر اٹھائی، انہوں بوسا دیتا، سینے دے نال لگایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی وہ گل والی گل جڑی ہے نا بار بار میرے دل تے چوٹ کر رہی ہے، اگر میں مسلمان ہو جاواں تہاڈا میں غلام ہو جاواں تے میں تو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم. میرے محبوب نے فرمایا کتنے کو ظلم کیتے، کتنے کو جرم کیتے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بیٹیاں اپنے قبیلے دیاں، 70 بیٹیاں جڑے والدین اپنی بچیاں دفن نہیں سی نہ کر سکتے، انہوں نے اتنا جگرا نہیں سی ہوتا، وہ آن کے بچی نو میرے حوالے کر دیں سن کہ داہیہ قلبی تو اپنے ہاتھوں کے نال دفن کر دے. 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں میں اپنے انہاں ہاتھوں کے نال دفن کر. میرے محبوب نے جس وقت سنیا نا مبارک اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے. صحابہ اکرام کولوں بیٹھے نے، صحابہ اکرام زارو کتاب روڑ لگے.
جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دہ جا کر بھی دے ایمان لے ہوتے برکت دے نال خالق کائنات اتنا بڑا گناہ جڑا ہے وہ تو بھی بخشش فرما دے گا، تسی غمزدہ نہ ہو۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا داہیہ قلبی اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، میرے رب ذوالجلال کے نال ایگریمنٹ ہو گیا ہے، میرے رب ذوالجلال کے نال یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، تو میرا غلام بن جا، خالق کائنات تیرے وہ 70 بیٹیاں والا جڑا کبیرہ گناہ تو کیتا ہے، 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے، خالق کائنات تیرا وہ گناہ بخش دے گا۔ پھر رونے لگ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا داہیہ ہوں کی وجہ ہے، ہوں تو خوش ہو جا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ ایسا ہے کہ مینوں لگتا ہے کہ میرے رب نے اسوں مینوں معافی نہیں دی، میری راتاں کی نیند برباد ہو چکی ہے۔ وہ ایسا واقعہ ہے، ایسا میرے کو جرم ہوا ہے، ایسا ظلم ہوا ہے کہ راتاں کی نیند میری اجڑ گئی جس دن کا میں جرم کیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے داہیہ کیڑا جرم کیتا ہے وہ بھی دس نا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتر ہوندے تے میں انہوں نے زندہ رکھدا، بیٹیاں ہوندیاں تے میں اپنے ہتھاں دے نال بیوی نوں نال لے جاندا تے اپنے ہتھاں دے نال انہوں نے دفن کر دیتا۔ ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ میں لمبے سفر تے جانا سی، میری بیوی جڑی ہے امید دے نال سی، تو میں بیوی نو آکھیا کہ اگر پتر ہوئے تے سونی دیکھ بھال کری تے اگر دھی ہوئے نا تے اپنے ہتھاں دے نال رات دے نیرے دے وچ جا کے دفن کر دے۔ اپنی بیوی دے نال میں وعدہ کر لیا اور سفر دے وچ روانہ ہو گیا۔ کافی سالہ تو بعد 2 یا 4 یا کافی سالہ تو بعد جس وقت میں واپسی آیا نا، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں ایک چھوٹی جی معصوم بچی جہدا چہرہ میرے چہرے دے نال رلدا سی، ادا چہرہ میرے چہرے دے نال رلدا ملدا سی۔ انہیں اپنا دروازہ کھولیا تے میرے کو معصومانہ انداز وچ پوچھ دیے ہاں بھی آن والیا کون ہے تو کینوں ملنا ہے؟ انہیں آخیا بیٹا تو کون ہے؟ داہیہ قلبی اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں آخیا بیٹا تو کون ہے؟ انہیں آخیا دلاں نوں چیرن والا لفظ ہے یہ جملہ، انہیں آخیا کہ میں اس گھر کے مالک دی بیٹی ہوں۔ بڑے فخریہ انداز سے نال یا رسول اللہ نے آخیا کہ میں اس گھر کے مالک دی بیٹی ہاں، کیونکہ دھیاں تو اس چیز کا مان ہوتا ہے، دھیاں نوں اپنے والدین تے مان ہوتا ہے، اپنے باپ تے مان ہوتا ہے۔ بڑے مان دے نال آخر لگی اس گھر دے جڑا مالک ہے نا وہ دی میں دھی ہاں۔ داہیہ قلبی کہتے کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کہہ چکیا، میری زبان جو نکل گیا کہ اگر تو اس گھر دے سائیں دی بیٹی ہے نا، مالک دی بیٹی ہے، اس گھر دا مالک دا میں ہاں، اس گھر دا مالک اور تا کوئی نہیں میں ہاں۔ اس نے صرف اتنا جملہ سنیا تے میرے لتاں دے نال لپٹ گئی۔ ابا جان عرصہ ہو گیا تہاڈا انتظار کر دیا عرصہ ہو گیا، بہانے دے نال میں اپنی ماں کو پوچھتی سی میرا ابا جان کدن آئے گا، میرا باپ کدن آئے گا۔ ابا جان میریاں تو اکھاں تھک گئیاں سن، کتنے چلے گئے سی اتنا عرصہ۔ ابا جان میں تو بڑا اداس ہو گئی سی، میریاں سہیلیاں رنگ برنگے کپڑے پہنتیاں سن تے میں انہاں نوں کہتی سی میرا باپ بھی جدن آئے گا نا تے میں بھی سونے کپڑے پاواں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جہالت دے وچ سی، جس وقت اس بچی نو ویکھیا میرا دل جڑا ہے پتھر سی۔ اودی ماں نے بڑے منت ترلے کیتے کہ خدا را اس کو معاف کر دے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، ذرا غور تک کری دی شکل دے نال کڈی رلدی ہے، کڈی سونی بچی ہے، کڈی معصوم بچی ہے، کڈیاں سونیاں گلاں کرتی ہے کہ خدا را اس کو معاف کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک نہ سنی انہوں جھنجھوڑتا ہویا جنگل کی طرف لے گیا۔ جس وقت میں جا رہا ہوں نا گود دے وچ بچی نو چکیا ہوئے، دوپہر دی دھوپے تے میرے متھے تے پسینہ آ رہے تے بچی اپنے پہلو دے نال اپنے دوپٹے دے نال میرا پسینہ نکلدا ہویا وہ قبول نہیں کر رہی، وہ پسینہ پونج دی اور عرض کر دی ابا جان تسی تھوڑی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو،
تھوڑا جہا تسی آرام کر لیندے، اس تو بعد سفر کر لیندے جتھے بھی جانا سی۔ تسی آرام بھی نہیں کیتا، اتنی تھکن کے باوجود، اتنی دوپہر کی دھوپ ہے کہ تسی تر پے ہو دوسرے سفر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں گیا جنگل وچ گیا، قبر کھودی، میں قبر کھود رہا ہوں، میری بیٹی اپنے توتلے لہجے دے وچ میرے نال گلاں کر رہی، ابا جان آپ بازار بھی جاواں گے، تسی آ کام تو فارغ ہو جاؤ، آپ بازار بھی جاواں گے، آپ کپڑے بھی لواں گے، جُتی بھی لواں گے، چوڑیاں بھی لواں گے، جویں معصوم بچیاں گلاں کردیاں۔ اس معصوم بچی نے جس وقت یہ گلاں کیتیاں نا، آپ فرماندے نے دل تا میرا بڑا مائل ہویا کہ میں اس بچی کو نہ دفن کراں، ایڈی سونی بچی ہے، لیکن یہ تصور جس وقت آیا کہ لوگ مینوں تانے مارن گے کہ ایک بیٹی دا باپ ہے، آپ فرماندے نے میں قبر دا گڑا کھو دیا، اس کو دھکا دے دیا۔ اس نے چیخو پکار بتھیری کی تھی کہ ابا جان خدا دا واسطہ مینوں معاف کر دو، اگر تسی اس چیز سے ناراض ہو کہ میں تواڈے سامنے آئی ہاں، میں تواڈے نال وعدہ کرنی اج تو بعد تواڈوں منہ نہ وکھاواں گی۔ اگر تسی اس چیز سے ناراض ہو کہ میں تواڈے کولوں کپڑے منگے نے یا جُتی منگی ہے یا ضرورت دیاں چیزاں منگیاں نے، خدا دی قسم کھا کے کہنی اج تو بعد کوئی چیز نہیں منگا گی، مینوں معاف کر دو، مینوں دسو تو صحیح کہ میرے کولوں جرم کی ہوئے۔ اے والدین، اج کل دے ماں باپ جڑے اس بچی نو ماں دے پیٹ دے وچ چھریاں پھیرتے ہیں، ذرا تصور دے وچ چیخاں سن لیا کرو، ذرا تصور دے وچ چیخاں سن لیا کرو کہ وہ بچی بھی چیخو پکار کر کے جن کہہ رہی ہوگی کہ ابا جان میں تیری رخت چ کھڑا، میں تیری نور نظر ہاں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوروں کی تاروں لگا، ہچکیاں بج گئی، ہچکیاں بج گئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی اللہ دے بندے بس کر، خاموش ہو جا، کیوں محبوب خدا کو روائی جانا ہے؟ تینوں پتہ نہیں کہ محبوب خدا جس وقت روتے ہیں سارا عرش بھی رون لگ جاتا ہے، اللہ دے قرآنی فرشتے بھی رون لگ جاتے ہیں، پتھر بھی رون لگ جاتے ہیں، ساری دھرتی رون لگ جاتی ہے، نہ روا محبوب خدا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مینوں ایک بار دوبارہ یہ واقعہ سنا، ایک دفعہ دوبارہ یہ واقعہ سنا، آپ نے دوبارہ سنایا، 3 دفعہ یہ واقعہ سنیا، روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ واقعہ سنیا اور رج کے ہوئے، اور بعد میں فرمایا اے لوگوں سن دو، اے زمانے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ اعلان محبت بھی ہے، لیکن اس جہالت کے زمانے دے وچ اعلان جنگ بھی ہے کہ جس زمانے دے وچ بچی نو زندہ دفن کرنا باپ دے واسطے ایک فخر دا ایک طریقہ سی کہ باپ فخر محسوس کرتا سی، اس زمانے دے وچ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ لوگوں خبردار، میری بیٹی جڑی ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ اعلان جہاد بھی سی۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے بیٹیاں عطا کیتیاں، بیٹیاں دی سونی پرورش کرو۔ پھر آخر دے وچ میں وہی گل عرض کراں گا جڑا عموماً میں عرض کر رہا ہوں، سانو صرف اپنی بیٹی دے نال پیار ہے، سانو صرف اپنی بیٹی دے نال پیار ہے، جڑی ساڈی جمی ہے سانو صرف وہ دے نال محبت ہے، غریب دی بیٹی دا کوئی احساس نہیں، جڑی غریب مسکین دی بیٹی ہے اس کا سانو کوئی احساس نہیں۔ کئی واقعات ایسے آئے ہیں، کئی واقعات، ایک واقعہ اخبار دے وچ آیا کافی عرصہ پہلے کہ ایک بیٹی نے عید والے دن پکھے دے نال رسی بن کے نا تے لٹک گئی، تھلے انہوں نے وجہ بھی لکھی کہ عید والے دن اپنے باپ دے کولوں اس نے چوڑیاں منگیاں سن، غریب باپ جڑا اس کو چوڑیاں مہیا کر کے نہ دے سکتا، اس شرم کے مارے اس نے پھانسی لگا لی کہ میں اپنی سہیلیاں دے وچ جاواں گی تے میرے ہتھاں دے وچ چوڑیاں نہیں ہون گیاں۔ ذرا غور کر، اپنے اس علاقے دے وچ کتنی غریب بچیاں بیٹھیاں، کتنی مسکین بچیاں بیٹھیاں نے جنہاں دے ماں باپ کا سایہ سر ٹوٹ گیا، اپنے ویڑے تے دہلیز تے بیٹھیاں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی سونا رشتہ بھی آ جائے، کوئی سونا رشتہ، سونے رشتے کی تلاش دے وچ، لیکن سانو چنگیاں بلیاں پڑھیاں لکھیاں صرف کس وجہ تو
امیر لوگ کس وجہ تو ٹھکرا دیتے ہیں؟ اس وجہ تو ٹھکرا دیتے ہیں کہ انہوں نے جہیز دے وچ دینا نہیں۔ میرے واجب القدر میں اپنے ایمان دے نال اور پورے وزن دے نال یہ گل رکھاں گا، جہاں کو جہیز دین واسطے کوئی چیز نہیں ہے، وہ دے واسطے جہیز دے وچ میرے محبوب دیاں دعاواں موجود ہیں، میرے محبوب دیاں دعاواں موجود ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا ایک بیٹی دی پرورش کرے، 2 بیٹیاں دی 3 بیٹیاں دی پرورش کرے، کل بروز قیامت میرے نال انج ہوے گا۔ اس تو بڑا انعام کیڑا ہے؟ اس تو بڑا انعام کی ہے؟ تیری بیٹی صرف تیرے واسطے تیری بیٹی نہیں، ہر مسلمان دی بیٹی تیرے واسطے بیٹی ہے۔ جتنا دا جہیز تو اپنی بیٹی دے واسطے بنانا ہے، اپنی مسلمان بیٹی دے واسطے جڑی غریب ہے، جڑی یتیم بیٹی ہے، وہ دے واسطے بھی وہی احساسات اپنے دل دے وچ اجاگر رکھیا کر۔ پھر ہے ایمان دا مزہ، پھر ہے اپنی بیٹی نو سونے طریقے دے نال ودا کرن دا مزہ۔ اسی صرف غور کر لیے کہ ساڈی اس پنڈ دی سطح دے وچ، پنڈ دی سطح دے وچ کتنیاں ساڈیاں معصوم غریب بچیاں جڑیاں نے، یتیم مسکین بچیاں جڑیاں نے، وہ بیٹھیاں ہوئی ہیں، ایم اے انگلش کیتی ہوئی، ایف اے کیتا ہوا، چنگیاں پڑھیاں پڑھیاں لکھیاں، اس کے باوجود غریب ہون کی وجہ تو، یتیم ہون کی وجہ تو ساڈا ڈاکٹر ہے، ساڈا پتر ڈاکٹر ہے، انہیں ایم اے انگلش کیتی ہے، اسی او لبنی ہے جڑی سونی بھی ہوے، دولت بھی چنگی ہوے، پڑھی بھی چنگی ہوے۔ یہ ساری ڈیمانڈاں ہوندیاں، یہ ساری ڈیمانڈاں ہوندیاں۔ تے میں پھر بڑے دکھ دے نال بھی گل آکھاں گا، پڑھی لکھی ہوے نہ بھی ہوے تاں بھی چلدی ہے، دولت کو سلام ہے۔ آج کل کے زمانے دے وچ دولت کو سلام ہے، اگر نوری لنگڑی بھی ہے اس کو قبول کر لینا ہے، اس وجہ تو کہ والدین نے جہیز سونا دینا ہے، ساڈا پتر راج کرے گا۔ انہاں نہیں پتا کہ پتر دی ساری زندگی برباد کر دیتی، پتر دے نال کتنی بڑی دشمنی ہے۔ غریب بچی سونی ہوے اس نو اسی اس وجہ تو ٹھکرا دیے کہ جہیز نہیں ہے۔ میرے واجب القدر یہ بہت افسوسناک خبر ہے سارے واسطے، یہ سوچن کی جگہ ہے، یہ فکر کرن کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے، خالق کائنات بیٹی ہے تامی عزت کی حامل، بہو ہے تامی احترام کی حامل، ماں ہے تامی احترام کی حامل۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے ماں ہے تے قدمہ دے تھلے تیرے واسطے جنت ہے، بیوی ہے تے تیرے واسطے تیرے جنت دا ساتھی ہے، اگر بیٹی ہے تے تیرے واسطے بہارا ہی بہارا، بے شمار حدیث مبارکہ ہے، اگر بہن ہے تو پھر بھی تیرے واسطے بہارا ہی بہارا۔ ہر حالت دے وچ ذات عورت دی جڑی ہے یہ محترم اور احترام دے رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بیٹیاں دے نال سانو وفا دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات انہاں دی سونے طریقے دے نال اور شریعت مطہرہ دے طریقے دے نال انہاں دی پرورش کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔